الحمد للہ الحمد للہ الذی جعلنا مسلما ومقلدا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعظما ومطيعا ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال الله تعالى في مقام آخر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے سارے حضرات حضور کی بارگاہ میں درود و سلام محبت کے ساتھ عقیدت سے جوم کر 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلا وبارک وسلم صلی علیہ اہل سنت کی پہچان مل کے پڑھی ہے صلاۃ و السلام علیک یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اعلی حضرت کا کلام ہے 3 شعر میں نے پڑھنے ہیں حضور کی عزت اور حرمت کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام ہے اہل سنت کا ترجمان اور انتہائی مشہور زمانہ کلام میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیے گا اپنی زبانوں کو جنبش دیجئے گا اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت
رسول اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول کی اور شعر سنیے تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری احمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عزت رسول آخری شعر ہے میرا اور اس سے پہلے ایک بات توجہ فرمائیے گا اعلیٰ حضرت پورا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے آپ کیا کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیوں اس لیے کہ ہر نسبت کا حیا اہل سنت کے دامن میں ہے کج کے آنکھوں سبحان اللہ نبی کی نسبت کا ہر نسبت کا حیا سنی کرے گا حضور کے نسب کی نسبت کا حیا بھی سنی کرے گا حضور کی صحبت کی نسبت کا حیا بھی سنی کرے گا اور حضور کے دامادی رشتوں کا حیا بھی سنی کرے گا جب ہر نسبت کا حیا سنی کے دامن میں ہے تو پھر سنی کا بیڑا پار ہے آئے ہائے توجہ سنیے گا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے
شعر میں عزت رسول اللہ حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت جل مجدہ کا احسان ہے، کرم ہے مالک کا۔ رب کائنات نے تسبیحات و تحلیلات کی خوبصورت فضاؤں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی نعت اور عقیدت کے پھولوں کی خوبصورت فضاؤں میں تاجدار ختم نبوت کی گونجتی صداؤں میں آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ میں ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جملہ بانیان محفل، قریشی برادران، محلہ قریشی اور محترم مولانا حافظ مقصود صاحب قادری، جناب محترم ڈسٹرکٹ نگران محمود صاحب عطاری اور جملہ جتنے بھی احباب آج کی اس محفل میں اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنا کردار ادا کرتے رہے، میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سٹیج پر مجھے جو ایک طویل فہرست دی گئی ہے علماء کرام کی، میں یقیناً ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو علم و عمل، سوز و گداز کی برکتیں عطا فرمائے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میں جس ہستی کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے عشق و محبت کی باتیں اور بالخصوص فکر اعلیٰ حضرت کی باتیں آپ کے دامن تک پہنچائی ہیں، اور یہ حالات کا یقین کریں تقاضا بھی تھا، حالات کی ضرورت بھی تھی۔ جس انداز سے انہوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے، وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ حالات کتنے بھی کشیدہ ہوں آپ نبی کا میلاد مناتے رہیں۔ رکاوٹ کرنے والے تو کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ حضرت بتا رہے تھے آپ کو، میں نے نہیں بتایا، حضرت بتا رہے تھے وہ واقعہ ڈاکو خان کا۔ توجہ ہے، اگر ڈاکو نبی کے میلاد کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اگر عطاری اور قادری کھڑا ہوگا تو خدا کی قسم 4 چاند لگ جائیں گے۔ لاکھوں گج کے سبحان اللہ۔ بڑی ہمت ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی کاوشیں قبول فرمائے۔ حضرت کا پہلے بھی ایک مرتبہ تعارف ہوا لیکن بالکل سرسری صاحب، میں گیا اسٹیج پہ بیٹھ کے خطاب کیا، واپس ہی ملاقات کی، اٹھ کے آ گیا۔ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، حضرت کو پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں۔ حضرت علامہ فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالقدوس صاحب نقشبندی، خطیب اعظم چکار آزاد کشمیر، آپ تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم خواجہ ساجد صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور ماشاءاللہ حضرت علامہ کامران فرید صاحب چکار، آپ دونوں حضرات کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ چکار سے یہاں پہ تشریف فرما ہوا ہے، اور علماء اکرام کی صورت میں اتنے علماء محفل میں جمع ہونا تو پتہ چل جاتا ہے اس محفل پر خصوصی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ توجہ ہے جی ہاں، یہ علماء کا جنب غفیر بتا رہا ہے کہ یہاں علم و عمل کی صدا بھی ہے، عشق و محبت کی اور سوز و گداز کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ان سب کا آنا قبول فرمائے۔ جناب حضرت علامہ نثار صاحب نقشبندی، جناب محترم مولانا عاطف صاحب چشتی، جناب محترم مولانا عدیل صاحب چشتی، جناب محترم مولانا آفاق صاحب، اور چیف افیسر جناب نصیر صاحب عباسی، امتیاز صاحب عباسی، جناب محترم معروف شخصیت شکیل صاحب آپ تشریف فرما ہیں، امریز عباسی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ڈسٹرکٹ نگران جن کا ذکر میں نے پہلے کر دیا محمود عطاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، جناب محترم عبدالرزاق صاحب قریشی، فرد اسلم صاحب قریشی، نزاکت صاحب قریشی، محمد مقصود قریشی صاحب عطاری، ماشاءاللہ آپ جن کا ذکر ہو چکا، یہ ناظم ہیں مدارس مدینہ جیلم ویلی کے، اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ قرآن کی خدمت میں ہمیشہ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ قریشی محلہ اور پوری فیملی
اور جو بعد میں پرچی آئی اس میں جناب چکوٹی سے قافلہ آیا، خوش آمدید کہتے ہیں جناب قاری جابر صاحب، پیرزادہ باسط صاحب، اور چکار سے جو قافلہ آیا، سب کو اللہ تبارک و تعالی آج کی محفل کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ گل بڑی پکی کرنی ہے میں تے جے تہاڈا ذوق ہویا تے گل پکی سن کے تے پکی جی سبحان اللہ کہنی ہے، اونج کچی سبحان اللہ نہیں کہنی۔ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے پکی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جو ہے پھیکے نہیں پڑھنا، آج بھی ہم نے بتانا ہے بھائی جی نہیں، کوئی اور فکر تو اپنے پاس رکھ، ہمارے پاس فکر اعلیٰ حضرت کی مٹھاس آج بھی موجود ہے۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اگر اور کوئی نہ تو کل کے گولڈے کے سید سے ہی پوچھ لے۔ گولڈے کا سید کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف امام نہیں تھا، اللہ کا ولی بھی تھا۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں تیرے اشعار میں ہے عشق نبی کی مہکار۔ علماء توجہ فرمائیں گے، آپ بولیں گے تو یہ بولیں گے، آپ کے حوصلے سے ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، انہاں نوں بھی یقین آئے گا بھئی مولوی صاحب سچ کہہ رہے ہیں، اس واسطے تسی تصدیق کرنی ہے۔ توجہ، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کہتے ہیں تیرے اشعار میں ہے عشق نبی کی مہکار، نعت کے باغ میں آتی ہے تیرے دم سے بہار، کرتا ہے نصیر تجھے اہل ولایت میں شمار۔ کس کو؟ امام محمد رضا کو۔ کرتا ہے نصیر تجھے اہل ولایت میں شمار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ توجہ ہے؟ اس واسطے پکی جائی سبحان اللہ پھر مزہ آ جاوے۔ ایک بار یاد چوک کے آکھو سبحان اللہ۔ بھائی ماشاءاللہ حضرت مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ جلدی سو جاتے ہیں، میں نے کہا 10 بجے تک تو جاگتے ہیں نا، کہتے جی جاگ لیتے ہیں، میں نے کہا 11 بجے تک میں خود انہوں نے جگا لوں گا، کوئی گل نہیں۔ توجہ ہے نا؟ ہون گل سننی ہے بڑی توجہ نال۔ ہم اہل سنت ہیں۔ کون ہے اہل سنت ہیں؟ اور اہل سنت اپنے دامن میں صرف عقیدت نہیں رکھتے، قرآن و سنت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، قرآن و سنت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور ہم بتائے دیتے ہیں سب کو، کسی کو غلط فہمی ہوگی ہم سب کو بتائے دیتے ہیں کہ ہم عقیدے کی اس صف میں کھڑے ہیں۔ توجہ کرو، توجہ، جملہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ توجہ، ہم عقیدے کی اس صف میں کھڑے ہیں جس صف میں مولا علی سے لے کر مہر علی تک سارے موجود ہیں۔ مولا علی سے لے کر مہر علی تک سارے موجود ہیں۔ سنی ہر نسبت کا یا کرے پھر سنی کو ڈر کس بات کا ہے؟ کیا کام جہنم کے درے کو کھڑے دل سے؟ توجہ ہے؟ سنی کے دامن میں ہر نسبت کا حیا ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے دامن میں پہنچ گیا پھر بات آگے بڑھاؤں گا، پھر مزہ بھی آئے گا۔ اہل نسبت اہل سنت، اہل نسبت اہل سنت، اہل سنت اہل جنت، اہل نسبت اہل سنت، اہل سنت اہل جنت۔ اور اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو نسبت پر ایک بات کر کے یہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں امید سے کہتا ہوں، میں پاکستان سے آپ کے علاقے میں آیا ہوں، خیر یہ بھی پاکستان کا ہی ایریا ہے، لیکن بہرحال یہاں جو آئے تو آپ اس کو خطیب پاکستان کہتے ہیں، اس نسبت سے میں کہہ رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ اب سنیے گا ذرا، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ میں نے کہا یقین جانیے بات آپ کے دامن میں اتر گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، مصطفیٰ کے دامن کے سچے غلام کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی، حضور کے ہر صحابی کا پیار بھی دامن میں آئے گا۔ توجہ کرو، ایک بدبخت تھا، اس نے کہا جی بابے تھے کوئی شے ہی نہیں۔ میں کہا تجھے خبر ہی کوئی نہیں محمد عربی کے امت کے بابے کتنی بڑی شے ہے۔ اب سنو حدیث آپ کے دامن میں اتر گئی تو سمجھ جانا، سبق میں بھی سمجھوں گا کہ سبق آپ کے دامن میں اتر گیا ہے۔ سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور
ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, हदीस गूगल से पढ़ के नहीं आया, डायरेक्ट बुखारी और मुस्लिम से पढ़ के आया हूं। ओ पिछे वाले जेड़े ना रोजे च नहीं ने, वो भी आखो सुभान अल्लाह। चुपता रोजा नहीं लाना पाई जी, पढ़ना है मेरे नाल। सुभान अल्लाह फरमाना है तो फिर अगे गल चलनी है। एक बारी फरमाओ जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो, बुखारी में रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, मुस्लिम में रावी हजरत अबू हुरैरा। हदीस आपके दामन में उतर गई, सबक समझ में आ जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया फिस्साकिरीना इन्नहुम कौम ला यश्का बिहिम जलीसुहुम, कहा अहले जिक्र की महफिल में बैठा करो, इसलिए कि अहले जिक्र की महफिल में बैठने वाला कभी बदबख्त नहीं होता। अहले जिक्र की महफिल में बैठने वाला कभी। हुण जड़ी मैं अगली गल करा ना, खुदा दी कसम है कुरैशी महले वालेओ, जे खड़े होके भी सुभान अल्लाह आखो ना, ते खुदा दी कसम है गल दा मुल नहीं है, खड़ा नहीं होना, पर जाग के पक्की सुभान अल्लाह कहनी है। और मैंने कहा सदियों बाद मेहरे अली की बारगाह में बैठने वाला बदबख्त नहीं होता। उस सहाबी के बारे में क्या ख्याल है जो नबियों के सरदार की बारगाह में बैठा है? तवज्जो है? मैंने कहा तुमने क्या समझा हुआ है? हम दलील हुज्जत के साथ खड़े नहीं है। अहले सुन्नत अकीदा कबाल की कवाली से नहीं बनाते। किसी मुफ्ती को शक होगा, अहले सुन्नत कबाल की कवाली सुनकर अकीदा नहीं बनाते, शायर का शेर सुनकर अकीदा नहीं बनाते, तारीख का बरका पलट के अकीदा नहीं बनाते, नुक्कर के मुल्ला की बात सुन के अकीदा नहीं बनाते। हमारा अकीदा या रब का कुरान है या नबी का फरमान है। रब का कुरान है या नबी का फरमान है। हुण जे तुहाडा शौक मजीद इजाजत देवे ते लाहौर वाले दाता सरकार की बारगाह विच चला। सैयदों का सैयद है, इतना मशहूर सैयद है कि बर्रे सगीर में उससे मशहूर सैयद ही कोई नहीं मिलता नहीं है। बड़े बड़े सैयद हैं, हमारे दामन में सियादत का प्यार भी है। जी हाँ, हुजूर के आने सबक का हया है। खुदा की कसम, मैं उस अहमद रजा के मानने वाला हूं जिसके मोहल्ले में सैयद आता था तो खुशबू बता देती थी अहमद रजा तेरे मोहल्ले में सैयद आया है। उस अहमद रजा की बात है। तो मैंने कहा सैयद की बात बता देता हूं, जरा सैयद की बात होगी तो पाना ठुक जाएगा, गल पक्की हो जाएगी। हाँ जी, ऐ होड़ गल सुनना जरा। ये जो रोजाना बक बक करते ना, कभी सहाबा के बारे में, कभी आल के बारे में, कभी हुजूर के किस सहाबी के बारे में, इसलिए मेरे लिए सुन्नत ने नारा दे दिया हर सहाबी ये नबी। खुदा दी कसम है, अपने ही नहीं बेगाने भी नारे लांदे ने। वाह मौलाना इलियास कादरी, तू साडे कोलों भी नंबर ले गया। असी आज तक उम्मत को ये नारा नहीं दे सके, तूने नारा देकर कयामत तक के लिए उम्मत को अकीदा भी समझा दिया है। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। और जगह दाता साहब का जुमला आपके दामन में उतर गया ना, मैं समझूंगा कि बात बड़ी पक्की है, सबक इतना पक्का है, चुटलाना नहीं, जाया नहीं होना चाहिए। हमने कहा अमल में कमजोरी दिखाओगे तुम्हें पकड़ेंगे नहीं, लेकिन अकीदे में कमजोरी दिखाओगे अहमद रजा की तलवार लेकर मैदान में आएंगे। अब जो जुमला मैं सुनाने लगा हूं ना हुजूर दाता अली अजमेरी का, और ये बात भी आपको बताता चलूं, डायरेक्ट कशफुल माजूब से पढ़ के आया हूं, गूगल से पढ़ के नहीं, किसी आम मौलवी की किताब भी चुनी नहीं पढ़िया, डायरेक्ट कशफुल माजूब से। इबारत में पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह की सदा आपने देनी है। हुजूर दाता अली अजमेरी कहते हैं अन्ना सोहबत अल अशरार,
آپ نے دیکھا ہوگا امت کے بڑوں کے بارے میں لوگ بک بک کرتے، کبھی کوئی بابو کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کوئی صحابہ کے پیچھے پڑ گیا، کبھی کوئی حضور کی آل کے پیچھے پڑ گیا۔ حضور داتا کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حضور داتا علی حریری کہتے ہیں ان صحبت الاشرار دورس حصوصاً بالاخیار۔ سنو، جب تم کسی کو امت کے بڑوں کے بارے میں بک بک کرتے سنو تو سمجھ جایا کرو خود بھی گندا ہے، صحبت بھی گندی ہے، اور جب کوئی امت کے بڑوں کے بارے میں خوشبو بانٹے تو سمجھ جایا کرو خود بھی سچا ہے، صحبت بھی سچی ہے۔ آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات ہے۔ میں کہ جنہ دے منن والے ہیں جدے بابے ہو بن انہاں دے وڈے بابے بھی بڑی شے ہوتے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کو، اور میں نے کہا جن کے طبقہ فکر میں، یہ جملہ بھی سنیے گا، جن کے طبقہ فکر میں خادم حسین ایسا تھا، آنکھوں گج کے سبحان اللہ، جن کے طبقہ فکر میں خادم حسین ایسا تھا، ان کے نظریے میں مخدوم امت حسین ابن علی کیسا ہوگا؟ مکے تک راضی رہا وہ آنکھوں سبحان اللہ۔ آئے ہائے، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا۔ صحابہ والے بیت کے بیچ میں لڑائیاں لڑاتے، کہتے نہیں لڑتے تھے، قرآن کہتا لڑتے نہیں تھے، رحماء بینہم، ان میں بڑا پیار تھا، ان میں بڑا پیار تھا۔ میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، میں تے تہاڈا ذوق چیک کر رہے ہیں بھئی ذوق کتنا ہے۔ اتنا زیادہ ایکو عام گفتگو میں نہیں کہتے، بندہ کہتے وہ بندہ کہتے ہاں چکنا یار، تو بھی دس رہا، تو بھی اپنی موجودگی کا اظہار کر، ورنہ میں پڑھ لینا ہے تینوں۔ توجہ، اب سنیے گا ذرا شاعر کا شعر سنیے گا کہ جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تاباں کا حالا نہ جائے گا، اصحاب اہل بیت رسالت کے بیچ میں قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ قرآن سے رحماء کا حوالہ نہ جائے گا۔ توجہ ہے؟ ہون آگے چلو، میں نے کہا نبی کے ذکر کے لیے آئے ہو، سن تو لو نا نبی کا ذکر کتنا فائدہ دیتا ہے۔ توجہ ہے؟ صحابہ کا دشمن ہوگا انہوں بھی اسی رگڑا دیا گیا، الولیاں کا دشمن ہوئے گا انہوں تے جڑا حضور دی بارگاہ وچ کوئی نازیبہ کلمات آکھے گا اسی انہوں بھی رگڑا دیا گیا۔ توجہ ہے؟ یہ تو انہوں دسنا چاہیے، میں خود بھی اتاری ہاں الحمدللہ۔ اہل نسبت، اہل سنت، اہل سنت، اہل جنت۔ آئے ہائے، آؤ ذرا 450 سال پہلے کے محدث کی بارگاہ میں چلتے ہیں، جس محدث کو دنیا ملا علی قاری کہتی ہے اور حنفیت کی جان بھی مانتی ہے۔ 450 سال پہلے کے محدث ملا علی قاری، ان سے پوچھا گیا حضور نبی کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے؟ ملا علی قاری کہتے ذکر ہو یزید فی الایمان۔ آئے ہائے ہائے، ذکر ہو یزید فی الایمان، نبی کا ذکر ایمان کو بڑھا دیتا ہے، نبی کا ذکر ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ وَيَدِيُّ الْقُلُوبَ وَالْأَسْرَارَ بِأَنْوَارِ الْعِرْفَانِ، صرف دلوں کو ایمان کو بڑھاتا نہیں ہے، دلوں کو روشن بھی کرتا ہے، رب تک پہنچنے کا راستہ بھی دیتا ہے، رب تک پہنچنے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ یہ نبی کا ذکر ہے۔ اچھا ملا علی قاری کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ نبی کا ذکر ایمان کو بھی بڑھاتا ہے، یہ دلوں کو روشن بھی کرتا ہے، رب تک پہنچنے کا زینہ بھی ہے، رب تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے اگلے 3 جملوں میں کمال